بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی معاشی صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو متحرک ہونا پڑا ہے اور انہوں نے امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری سے بات کی ہے، بلکہ منتیں کی ہیں ان کی، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ IMF پر دباؤ ڈال کر پاکستان کے لیے وہاں سے قرضے کی قسط جاری کروائیں تاکہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے تو دیوالیہ ہونے سے بچ سکے۔ اس لیے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت جس کا کام تھا یہ ساری صورتحال کو سنبھالنا، کیونکہ انہوں نے ایک بہترین چلتے ہوئے ملک اور بہترین معاشی صورتحال کو خراب کر کے دیوالیہ ہونے تک پاکستان کو لے آئے۔ اس لیے ان کا یہ فرض تھا کہ ان کو صحیح کرتے، لیکن چونکہ ان کی ریپیوٹ اتنی خراب ہے، اتنے یہ کرپٹ ہیں یا اتنے یہ چور ہیں کہ کوئی بھی برادر ملک ان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کو امداد دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کے اوپر جو مقدمات چل رہے ہیں پاکستان میں اور لندن کے اندر بھی نواز شریف کے اوپر جو کیس چلتے رہے، انٹرنیشنل میڈیا ساری باتیں رپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں ان کی جو ریپیوٹ ہے، عوام کے اندر جو ان کا مقام ہے، وہ بھی سارے برادر اسلامی ممالک کو پتہ ہے، جس میں سعودی عربیہ ہے، متحدہ عرب امارات، دبئی جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے، چائنا شامل ہے، اس میں ترکی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جس بھی ملک سے ان کو آس تھی، انہوں نے ہاتھ پھیلا کے دیکھ لیے، ان کو کسی نے ایک فلس بھی نہیں دیا، جس کی وجہ سے اب معاشی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی اور ملک دیوالیہ ہونے پر پہنچ گیا، کیونکہ انہوں نے تقریباً 8 ارب ڈالر اب تک جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے 8 ارب ڈالر تقریباً قرضوں کی مد میں ادا کر دیے ہیں اور اپنے عللے تللوں میں خرچ کر دیے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، جب تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ 22 ارب ڈالر تھے مجموعی طور پر، جس میں اسٹیٹ بینک کے پاس، پرائیویٹ بینکوں کے پاس ملا کر یہ 22 ارب ڈالر بنتے تھے۔ اب وہ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر صرف 15 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، یعنی کہ اس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہے اور نجی بینکس جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس قدر ڈالر کی کمی کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے اور پاکستان کے پاس ابھی امپورٹ بل کے لیے ڈالر نہیں ہے، تو اس لیے جنرل باجوہ کو متحرک ہونا پڑا۔ اصل میں ناظرین بات یہ ہے کہ یہ سارا جن کا کیا دھرا ہے وہی بھاگیں گے نا۔ اب پنجابی میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، یعنی کہ جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے۔ تو ناظرین، ایک ہنستا بستا چلتا ملک کس نے اجاڑا، کس نے اس نہج تک پہنچایا؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ ملک کی اکانومی بہت بہتر چل رہی تھی۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسی جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے موجودہ، جو وفاقی حکومت ہے، اس نے جو اکنامیکل سروے پیش کیا تھا اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب گئے تو GDP گروتھ تھی وہ 6% تھی اور پاکستان کی ایکسپورٹس تقریباً جو نون لیگ چھوڑ کر گئی تھی 24 ارب ڈالر، وہ تقریباً 36 ارب ڈالر ہو چکی تھی۔ اور جو اس کے علاوہ جو ملک کے اندر جو حالات تھے وہ بہت بہتر جا رہے تھے، چیزوں کا کنٹرول تھا، چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں تھیں، پیٹرول کی قیمتیں 150 پر فکس تھی۔ اس کے بعد دیکھیں ڈالر 178 پر ٹریڈ کر رہا تھا اور اس میں کوئی آرٹیفیشل کنٹرول نہیں تھا پاکستان کا۔ پاکستان کی حکومت نے کوئی اسے آرٹیفیشل کنٹرول کرنے کے لیے ایکسٹرا انویسٹمنٹ نہیں کی تھی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق ڈالر جو ٹریڈ کر رہا تھا۔ اب ناظرین، جو اصل بات اس میں خطرے والی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ، چونکہ میرے علاوہ کے سارے یوٹیوبر جتنے بھی ہیں، پاکستان کے صحافی اور جتنے بھی اس وقت PTI کے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ باقی جتنے محب وطن لوگ ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا جس میں عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی حکومت کو دھکا دے دیا گیا، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا رول ہے۔ چلیں اب وہ بات چھوڑتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ملک تو سب کا ہے نا، وہ اپوزیشن ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے فوج ہو۔ اب ملک کے اوپر مشکل آن پڑی ہے،
ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں یہی کہ آرمی چیف نے اگر منتیں کی ہیں امریکہ کی تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی منتیں کامیاب ہو جائیں اور پاکستان کے لیے بہتری پیدا ہو جائے۔ لیکن ناظرین ہمیں ان وجوہات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جن وجوہات کی وجہ سے یہ ملک یہاں تک پہنچا، ورنہ تو پھر ہر 6 ماہ بعد ہر سال بعد یہی باتیں دوبارہ ہوں گی، یہی کام ہوگا اور پاکستان ہر وقت ایک خطرناک موڑ پہ کھڑا رہے گا۔ جیسے کہ ہمارے جو تھے آصف غفور صاحب سابق DGISPR تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم آخر کب تک یہ باتیں عوام کو سناتے رہیں گے کہ پاکستان اس وقت نازک دور سے چل رہا ہے، یہ نازک دور کب ختم ہوگا ہمارا؟ تو ہم عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس نے ملک کو یہاں تک پہنچایا۔ وہ ملک جس کی GDP گروتھ 6% تھی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ GDP گروتھ تھی 6%، یعنی کہ پاکستان کی مجموعی جو انکم تھی اس میں 6% کے حساب سے اضافہ ہو رہا تھا، اور آج 4 ماہ بعد دیکھ لیں ملک دیوالیہ ہونے پر پہنچ گیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے۔ اب ناظرین دوسری بات پہ آتے ہیں، امریکہ کیسے مدد کرے گا ہماری؟ دیکھیں امریکہ کا یہ اصول ہے کہ there is no free lunch، وہ مفت میں کسی کی مدد نہیں کرتا، وہ لازمی ڈیل کرتا ہے، کچھ لو اور کچھ دو۔ لیکن پاکستان اب اسے کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں ناظرین، پاکستان کے اندر عمران خان ایک واحد شخصیت ہے جس سے امریکہ کو بہت دشمنی ہے، اور دوسرے جس میں بھارت شامل ہے، امریکہ ہے اور یورپین ممالک، جو عمران خان کو کسی بھی صورت میں اقتدار میں آتا نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن عوام ساری عمران خان کو چاہتی ہے، ہر محب وطن پاکستانی عمران خان کو چاہتا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، امریکہ کا یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے، کسی بھی طرح سے بائی ہکس اور بائی کروکس، کسی بھی طرح سے عمران خان کو دور رکھا جائے پاکستان کے فیصلے کرنے سے۔ اب دیکھیں اس کے ناظرین 2 ہی طریقے ہیں، ایک تو قانونی طور پر ان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، دوسرا ان کی جان لے لی جائے، کیونکہ ناظرین جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے یہ بہت بے رحم ہوتی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی جان کے درپے ہے۔ تو ناظرین باجوہ صاحب نے اگر ریکویسٹ کی ہے ڈپٹی سیکرٹری سے کہ IMF پر دباؤ ڈالیں اور ہمیں وہاں سے قرضہ جاری کروائیں، تو بدلے میں وہ چاہے گا کہ عمران خان کو دور رکھا جائے۔ اس لیے ناظرین دیکھیں اچانک سے جو نون لیگ ہے، PDM کی ساری جماعتیں وہ اچانک سے متحرک ہو گئی ہیں اور عمران خان کو چیف الیکشن کمشنر سے نااہل کروانے کے لیے سرگرم عمل ہو گئی ہیں۔ ہر طرف سے بیانات آ رہے ہیں، میڈیا کے اوپر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان لاڈلا ہے، اس کے خلاف 8 سال سے فیصلہ الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے، اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ناظرین میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور الیکشن کمیشن بھی یہ بتا چکا ہے ان کو کہ وہ جو کیس ہے وہ ممنوع فنڈنگ کا ہے، فورن فنڈنگ کا نہیں۔ 21 کروڑ کا اس میں 21 کروڑ جو فنڈ جنہوں نے لیے ہیں وہ کلیریفائی نہیں ہو رہے، اور اس کا جو میکسیمم سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آ بھی جائے تو وہ 21 کروڑ ان کو خزانے میں جمع کروانے پڑیں گے۔ لیکن PTI نے یہ مطالبہ کیا کہ تینوں پارٹیوں کے کیس یا چاروں پارٹیوں کے کیس اکٹھے سنے جائیں، جس میں PTI، پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUI تو خیر اعلانیہ فنڈنگ لیتی ہے بیرونی ممالک سے، تو چاروں کا اکٹھا فیصلہ کیا جائے۔ اب جب انہوں نے پریشرائز کیا نون لیگ نے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس کا فیصلہ دیں، تو الیکشن کمیشن نے آگے سے جواب دیا ہے ان کو کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر مزید پیش رفت کریں گے۔ تو ناظرین دیکھیں، ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے عمران خان کو ہٹایا جائے، ان کو نااہل کروایا جائے، کیونکہ اور تو ان کو کوئی بہانہ ملا نہیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا بہانہ بنا کر ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، کیونکہ ناظرین الیکشن کمیشن بھی اب جانتا ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ عوام کھڑی ہے، ان کے سچ کے ساتھ، ان کے بیانیے کے ساتھ، اس لیے کوئی بھی ایسا غیر قانونی فیصلہ ان کے خلاف ملک کو آگ میں دھکیلنے کے برابر ہوگا، کیونکہ عوام بالکل برداشت نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں نا، جس دن عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی، وہ شخص ایک ڈائری لے کر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا، اس سے اگلے دن دیکھیں پورا پاکستان کیسے باہر آ گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہے ناظرین کہ کسی پرائم منسٹر کے جانے کے بعد احتجاج ہوا ہے، ورنہ ہمیشہ اس ملک کی تاریخ یہی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے نون لیگ کی حکومت ہو، جب بھی ختم کی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں،
لیکن عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا تو لوگوں نے احتجاج کیا اور پورے ملک میں احتجاج کیا، ہر شہر سے لوگ باہر نکلے۔ تو ناظرین اس وقت آرمی چیف جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل میں ہیں، اس لیے کہ اگر امریکہ سے کہتے ہیں کہ ہماری امداد کریں، امریکہ کو بدلے میں کیا دیں گے وہ؟ اگر عمران خان کو راستے سے ہٹانا پڑا ان کو تو یہ ان کے لیے ناممکن کام ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن کام ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا کیا آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جیسے بھٹو کو راستے سے ہٹایا گیا ایسے ہی عمران خان کو بھی راستے سے ہٹانے، ان کو تو خیر عدالتی قتل کیا گیا، ان کے اوپر مقدمہ ڈال دیا گیا، لیکن اس حکومت نے جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے، وفاقی حکومت جو ہے، اس نے بے انتہا کوششیں کرنے کے باوجود بھی عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں لا سکی، کوئی کرپشن کا، کوئی بدعنوانی کا کیس نہیں لا سکی جس میں وہ ان کو گرفتار کر سکیں، بدعنوان قرار دے سکیں، یا صادق اور امین جس کو عدالت نے کہا ہے وہ ان کا ٹیگ ختم کر سکیں۔ تو یہ اس لیے آپ دیکھیں اس وقت ملک کے جو ٹاپ کے صحافی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے امریکہ کی امداد چاہیے۔ وہ اس لیے کہ سعودی عربیہ اور دبئی، چائنا، یہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب تک آئی ایم ایف آپ کو امداد نہیں دے گا ہم نہیں دیں گے۔ تو آئی ایم ایف بھی ان کو امداد نہیں دے رہا، اس نے بھی شاید عائد کر دی ہے کہ $4 ارب جو ہے وہ پہلے پیسے گارنٹی دے ہمیں، سعودی عربیہ گارنٹی دے یا دبئی گارنٹی دے، اس لیے اب یہ ملک کے اثاثے بیچنے پہ آ گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان سے مسائل حل نہیں ہو رہے، مکمل طور پر ناکام ہو رہے ہیں۔ ناظرین اگر یہ وطن کے رکھوالے ہوتے، وطن سے محبت ہوتی تو یہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جاتے کہ ہم سے نہیں چل رہی، اب عوام فیصلہ کر لے جس نے اس ملک کو چلانا ہے۔ لیکن یہ بے شرم اپنی لالچ کے لیے اپنے کیسوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کو پتہ ہے جس دن میں نے سیٹ چھوڑی اگلے دن جیل میں جاؤں گا، کیونکہ ان کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین اپنے ذات کی خاطر یہ ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب بھی دیکھ لیں، ملک کا سوچنے کی بجائے صرف یہی سوچ رہے ہیں، دن رات پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ایک دن میں 4-5 پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ، اور صرف اس میں واحد نشانہ صرف عمران خان ہوتا ہے بس، کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہٹایا جائے، سیاست سے اس کو آؤٹ کیا جائے اور ہمارے راستے صاف ہوں، اور کوئی ملک کے بارے نہیں سوچتے۔ دیکھیں بلوچستان ڈوب چکا ہے اس وقت، جنوبی پنجاب میں سیلاب کی شدت ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھا رہے، کیسے عوام وہاں پہ مر رہی ہے، بچے وہاں پہ بیچارے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو صرف اور صرف یہی ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے۔ ملک ان سے چل نہیں رہا، اکانومی انہوں نے برباد کر دی ہے، دیوالیہ کر دیا ملک کو، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملک کے پر حکمرانی کرنے دی جائے، ہمیں چھیڑا نہ جائے۔ اب انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان کے، 11 ارکان کے، حالانکہ وہ 150 کے قریب سارے کے سارے استعفے منظور ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر ان سے پوچھا جائے کہ یہاں پر قانون لاگو نہیں ہوتا، کہ قاسم سوری نے وہ سارے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیے تھے، لیکن یہ پھر آئے دوبارہ سے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو ان کے ذیلی پارٹی ہے نون لیگ کی، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہے کہ الیکشن کھیلتے ہیں، پہلے 11 کریں گے، پھر بعد 10 اور کریں گے، پھر 15 اور کریں گے، کرتے کرتے ہمارا 1.5 سال پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ڈرامہ ناظرین اب ان کا نہیں چلے گا، کیونکہ ملک کی معاشی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ناظرین بہت دل دکھتا ہے، یقین کریں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا گھر ہے یہ، تو ہم اپنے گھر کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اس حکومت کو جانا چاہیے، اور عنقریب یہ جائے گی، کیونکہ عوام نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور طاقتور حلقے وہ بھی مجبور اور بے بس ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حتی الامکان کوشش کیا کہ عمران خان کو نہ آنے دیا جائے، لیکن وہ بھی مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ اتنے نااہل ہیں یہ امپورٹڈ حکومت والے کہ ان سے ملک بالکل نہیں سنبھالا جا رہا، معاشی صورتحال ان سے کنٹرول ہو ہی نہیں رہی، کیونکہ ان پر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا۔ اس لیے اب شاید وہ بھی ان سے ہاتھ اپنا کھینچ رہے ہیں۔ ناظرین آج اسپیکر کا الیکشن ہے پنجاب اسمبلی میں، ابھی ہو چکا ہوگا جب تک یہ ویڈیو اب تک پہنچے گی، تو اس کے بعد اس پر بھی آپ کے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے ذکر کروں گا، لیکن اس میں بھی چانسز یہی ہیں کہ نون لیگ کے تقریباً 10 سے 12 ممبران جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔